السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جوڑیاں آسمانوں پر پہلے سے طے ہوتی ہیں؟ ہماری کس سے شادی ہوگی اور کس کے ساتھ ہمارا رشتہ طے ہوگا، نکاح ہوگا، کیا یہ پہلے سے طے ہوتا ہے؟ اور یہی بات ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ میری آخر قسمت کیوں پھوٹی نکلی، میری قسمت میں ایسا کیوں ہوا۔ تو آج اس سلسلے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پوری طریقے سے یہ بات سمجھانے کی بہت آسان طریقے سے کوشش کروں گا کہ کیا جوڑیاں آسمانوں پر طے ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام کے اندر، وہ ایمان والوں کے لیے ایک ہمت ہے، ایک طاقت ہے۔ ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ ایمان والے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکلوں کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے جب وہ تقدیر کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر دنیا میں آگے بڑھتا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جوڑیاں پہلے سے آسمانوں پر طے ہوتی ہیں، تو صرف جوڑیاں ہی آسمانوں پر پہلے سے طے نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم نے جو بھی کچھ اس کائنات میں ہوگا سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ لوح محفوظ، تقدیر، قلم، یہ تمام چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا کہ پیغمبر نے جو کہا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو وہ باتیں بتاتا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو تقدیر ایکچول میں کیا ہے؟ تقدیر غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ کیا جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں؟ اس کا جواب، اور اس کو میں بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہمت ملے، آپ کو ایک طاقت ملے، آپ کو ایک انرجی ملے، اور بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی تکلیف آپ کو غم میں نہ ڈال سکے، بلکہ آپ ان تکلیفوں کے سامنے بھی ہمت اور طاقت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور ہماری بہنیں کھڑی ہوں۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں انسانوں کو بتائیں۔ پیغمبروں نے بتایا ایمان لے کے آؤ۔ ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت پر، جہنم پر، ہے نا، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، جتنے بھی دنیا میں انسان آئے سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا، پل صراط قائم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سب ہے نا، یہ سب کس میں سے ہے؟ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ یہ غیب کی باتیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ موجود ہے، دیکھا ہے کہ ہم نے اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ موجود ہے، پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ پر ایمان لانا غیب کی باتوں میں سے ایک بات۔ جنت اور جہنم ہے، موجود ہے، اس پر ایمان لانا۔ تو ایمان لایا ہی انہی چیزوں پر جاتا ہے، انہی چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے جن کو ہم اس عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ تو غیب کی باتوں میں سے ایمان جن چیزوں پر لانا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کا مطلب کیا؟ کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ایمان سے خارج ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور ایمان لایا ہی اسی چیز پر جاتا ہے جس کو اس عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جنت اور جہنم کو اس عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ موجود ہے، اس کو اس عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ ایسا ہے، اور اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، نہیں سمجھا جا سکتا اس عقل کے ذریعے۔ تو اسی لیے ایمان لایا ہی اسی چیزوں پر جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ۔ اور ایک ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، جنت اور جہنم پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔
اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمیں ایک طاقت دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، آپ اپنے بچوں کے اچھی جگہ رشتے نہ کرو، آپ کوشش نہ کرو، آپ محنت نہ کرو۔ صرف جوڑیاں ہی آسمانوں پر طے نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن تقدیر کیا ہے؟ غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو اس عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں، ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ، جیسا پیغمبر نے کہا ہم مانتے ہیں، وہ کیسا ہے، کیوں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہمیں نہیں پتا۔ ایمان لانا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ایمان لانا ضروری۔ ہاں، دنیا کے اندر پیغمبر نے کیا بتایا؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی سواری کی حفاظت کیسے کروں؟ میرا اونٹ ہے، گھوڑا ہے، میں اس کی حفاظت کیسے کروں؟ میں اس کو کھوٹے سے باندھ کر اس کی حفاظت کروں، یا کھوٹے سے نہ باندھ کر اللہ پر توکل کر کے ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ پہلے اونٹ کو، گھوڑے کو، سواری کو کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اپنی پوری کرو، کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ پر سب کچھ چھوڑ دو۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش پوری کرنا۔ جوڑیاں آسمانوں پر طے ہوتی ہیں، جوڑیاں ہی نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے اپنی پوری کوشش کرنا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب کوشش کرنے کے بعد کچھ کا کچھ ہو گیا، کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب ایک ایمان والے کو تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک طاقت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے لاکھوں روپے لگا کے ایک کاروبار شروع کیا، پوری کوشش کی، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنی طرف سے، ساری طاقتیں، ساری کوششیں، سارا پیسہ لگانے کے باوجود بھی میرا کام فلاپ ہو گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ایمان لے کر آؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ یہی میرے مقدر میں تھا، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب، کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ پوری کوشش کر لو، لیکن رزلٹ پازیٹیو نہیں آیا، نیگیٹو آ گیا، تو آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہی میرا مقدر تھا۔ ہاں، غلطیوں سے سبق حاصل کیجئے۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کوئی چیز کو دوبارہ کر رہے ہیں تو وہ غلطیاں جو آپ نے کی ہیں وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اب شادی کے سلسلے میں سمجھو، آپ نے پوری کوشش کی، شریعت کا حکم کیا ہے کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں اور ان کا مناسب جگہ رشتہ بھی مل رہا ہو تو بچوں کی فوراً نکاح کر دو، بچوں کا اپنے فوراً نکاح کر دو۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو رہا ہو تو رشتہ کر دو۔ اور رشتہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ برادری نہیں، مال اور دولت نہیں، خوبصورتی نہیں، بلکہ دینداری۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب نکاح کرو اپنے بچوں کا تو دینداری کی بنیاد پر کرو۔ تو آپ نے پوری کوشش کی، اچھی جگہ رشتے تلاش کیے، اور اپنی پوری طاقت کے مطابق جو اچھے سے اچھا ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا۔ لیکن جناب والا ہوا کیا کہ آپ کی بچی کی جہاں شادی ہوئی، آپ نے تو پوری کوشش کی، آپ کے دل میں لالچ نہیں تھا، دنیا کی ہرس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اپنی بچی کی خواہش بھی آپ نے معلوم کر لی، سب کچھ ہو کے ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے 1 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکی کو چاہیے، لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ یہاں کیا سوچے کہ یہی میری تقدیر میں تھا، اور یعنی تقدیر مطلب یہی میرے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اب یہ کرنا، کہہ رہے صاحب میری قسمت پھوٹی تھی، بتائیے میری قسمت میں ہی یہی لکھا تھا کہ شادی کے 1 سال کے بعد میں بیوہ ہو گئی، میری ہی قسمت میں یہی تھا، میری قسمت تو بہت خراب ہے، ارے میری تو زندگی ہی بہت خراب ہے۔ یہ چیزیں پھر غیر مسلم والی آ جاتی ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب پورے ایفرٹس لگا دیے، آپ نے پوری کوشش کر لی، اب کچھ نیگیٹو ہو گیا، آپ کی لائف میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اب تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایمان والا کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، یا صاحب بچے ہوئے، ایک بچہ پیدا ہوا اس کا انتقال، دوسرا بچہ پیدا ہوا اس کا انتقال، تو مطلب کیا؟ اس بات پر ایمان لانا کہ میرے مالک کی جو مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، اپنے بچوں کی شادی کی فکر نہ کرو، یا رشتے آ رہے ہیں تو آپ کوئی غور و فکر نہ کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اندھا جھونک دو۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایمان والے کو ایک طاقت دیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پچھلے سال کی بات ہے غالباً،
میں آیا, میرا موبائل خراب, 1.5 لاکھ روپے کا میرا موبائل تھا, اور ہلکا سا پانی جانے کی وجہ سے نارمل خراب ہوتے نہیں موبائل, ہو گئے خراب. سروس سینٹر پر لے کر گیا تو سروس سینٹر والا کہنے لگا بھائی صاحب آپ کا موبائل کا تو پورا مدر بورڈ ہی خراب ہو چکا ہے, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں, دوسرا موبائل لے لیا. 2 دن کے بعد DSLR کیمرہ خراب, 1 لاکھ روپے کا کیمرہ میں نے ٹھیک کروایا, اور ضرورت ہے کیمرے کی تو دوسرا منگانا پڑا. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ نقصان, نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اب اس پر میں واویلا مچانے لگوں, ہے میری تقدیر بڑی خراب ہے, ارے یہ اور وہ, یہ سب نہیں. ایمان والے کی شان کیا ہے؟ ایمان والے کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرے, اور جب کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جائے تو وہ صبر کرے, اور تقدیر پر ایمان لے کر آئے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا, اور میں اپنے مالک کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہوں. اس کا یہ مطلب ہے. بہت کوشش کی اپنے بچوں کے رشتے کی, آپ نے خراب شوہر مل گیا تو اب عورت صبر کر رہی ہے, کوئی بات نہیں, میرے شوہر میں اگر 10 خرابیاں ہیں تو خوبیاں بھی 2-3 ہیں کہ اس کے ساتھ میں زندگی مینیج کر سکتی ہوں, کوئی بات نہیں, میرے اللہ کی مرضی ہے, میں اس پر راضی ہوں. تو جب ایک ایمان والا یہ کہتا ہے نا, پریشانی آتی ہے تو وہ تقدیر پر ایمان لا کر صبر کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, تو اس کا مالک اس سے خوش ہوتا ہے. یہ ہے تقدیر کا مطلب, سمجھ رہے ہو؟ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر بہت کالا تھا اور بیوی بہت خوبصورت تھی, تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو شوہر کہہ رہا ہے کہ میری قسمت, مطلب میرے لیے تو تم جنت ہو, میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور شکر کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اجر و ثواب کو بڑھا رہا ہے, اور جب اجر و ثواب بڑھیں گے تو مجھے جنت ملے گی. تو بیوی کہنے لگی میرے لیے بھی اللہ نے جنت کے راستے آسان کر دیا آپ کی وجہ سے. تو شوہر کہنے لگا وہ کیسے؟ میں تو بہت کالا ہوں, میں تو بدصورت ہوں, تمہارے تو میں لائق بھی نہیں تھا. تو بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں, لیکن دیکھو تمہارے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں, اور دوسرا کہ اگر یہ دل میں میرے خیال بھی آتا ہے تو میں صبر کرتی ہوں, صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. تو اس طرح کا مزاج ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. تو تقدیر کا کانسیپٹ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پوری کوشش کیجئے, دنیا کے اندر جائز راستے جو آپ تلاش کر سکتے ہیں وہ تلاش کیجئے, اور جائز راستوں پر کوشش کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی نعمتیں ملیں تو سبحان اللہ, اور اگر نعمتیں نہ ملیں, مشکلیں بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے کانسیپٹ تقدیر کا جو ہمیں اور آپ کو طاقت دیتا ہے. ایک حادثے میں مان لیجئے گھر کے 2-3 لوگ ختم ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو اس کا ایمان والے کا ایک ایمان ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے میرے مالک کی مرضی سے ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, میرے مالک کی طرف سے یہ تھا. اس نے صبر کیا, اور صبر کیوں کیا کہ میرے سب کچھ میرے مالک کی طرف سے ہے. اس صبر پر اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا, کیونکہ اس نے اس حادثے پر صبر کیا. اسی لیے ایمان والا جو ہے نا وہ جلدی سے غلط راستے پر نہیں جاتا. بڑے سے بڑا اس کا نقصان ہو جائے, کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے, لیکن اس کی لائف پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. ہاں تھوڑا سا افسوس کرتا ہے, غم کرتا ہے, لیکن چونکہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ہے تقدیر کا ایکچوئل مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط جگہ اپنے بچوں کو رشتے کر دو, آپ کوشش کچھ بھی نہ کرو, آپ فکر کچھ بھی نہ کرو, آپ صحیح غلط میں فرق کچھ بھی نہ کرو, اور سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دو. نہیں 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 نہیں, تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شریعت نے جو ہمیں بتایا کہ اپنے بچوں کی شادی میں اچھی جگہ رشتے کرو, جائز راستے پر چل کر حلال رزق تلاش کرو, مصیبت آ جائے تو صبر کرو, نعمتیں ملے تو شکر ادا کرو. یہ مطلب ہے تقدیر کا. مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی, اور اب کبھی بھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اور جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں, بے شک جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو خراب شوہر ملا ہے وہ اس بات پر یقین رکھے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, جو ہوا وہ ہوا, اب میں اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہوں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی جگہ ہے, ہم آزمائے جا رہے ہیں, وی آر ٹیسٹڈ, ہم آزمائے جا رہے ہیں. کسی کو اللہ نعمتیں دے کے آزما رہا ہے, کسی کو اللہ مشکلیں دے کے آزما رہا ہے. مشکلوں پر جو صبر کرتا ہے وہ آزمائش میں کامیاب, نعمتوں پر جو شکر کرتا ہے وہ آزمائش میں کامیاب. تو کسی کو بہت اچھا شوہر مل گیا, کسی کو بہت اچھی بیوی مل گئی, کسی کو بہت بری بیوی مل گئی, کسی کو بہت برا شوہر مل گیا, کسی کی لائف ہی سیٹ نہیں ہو پائی. سب کامیاب ہیں, جو شکر کرے وہ بھی کامیاب, جو صبر کرے وہ بھی کامیاب. اسی لیے مایوس نہیں ہونا. تقدیر جو ہے نا ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ ہمیں ایک طاقت دیتا ہے, وہ انرجی دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے تقدیر کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہے, مایوس مت ہوئیے گا. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.